بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں پوری کروا سکتے ہیں، اپنی تمام جائز خواہشیں پوری کروا سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ تو اسی یقین کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں، کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہماری، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، یا اللہ تو دلوں کے احوال ہم سے بہتر جانتا ہے، ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مولا دور فرما دے۔ یا اللہ تجھ سے جو مانگا اور تجھ سے جو نہ مانگ سکے، ہمارے حق میں، ہمارے سننے والوں کے حق میں جو بہتر ہے مولا عطا فرما دے۔ بیماریاں، قرضداریاں دور فرما دے، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے گھروں کو ذاتی گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جو اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے اچھے سبب بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو ہمارے والدین کا فرمانبردار بنا دے۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں، ان کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھنا، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے درجات بلند فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا عبادت گزار بنا دے۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو مرتی دفعہ کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمین یا رب العالمین۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر گھڑی، ہر لمحہ بہت مبارک ہے، اور خصوصاً سحری کا وقت تو بہت ہی فضیلت والا ہے، اس لیے کہ وہ عین تہجد کی نماز کا بھی وقت ہوتا ہے، اور سحری کا ٹائم بھی وہی ہوتا ہے، یعنی تہجد اور سحری کا ٹائم تقریباً ایک ہی ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز ویسے پڑھنا عام لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن ہاں جو اس کے عادی ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ چاہے الارم لگائیں نہ لگائیں، انہیں خود بخود اس وقت میں ان کی نیند کھل جاتی ہے اور وہ باقاعدگی سے تہجد ادا کرتے ہیں۔ لیکن رمضان المبارک میں خاص ان لوگوں کے لیے یہ ایک بہت ہی مبارک وقت ہے، مبارک بات ہے کہ وہ لوگ بھی تہجد ادا کر سکتے ہیں، یعنی جب سحری کے لیے وہ اٹھتے ہیں تو وہی وقت تہجد کا بھی ہوتا ہے، اگر وہ چاہیں تو اس وقت تہجد بھی ادا کر سکتے ہیں۔ آپ 8 نفل پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، وقت کے حساب سے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ نہ پڑھنے سے 2 بھی پڑھ لیں آپ، تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بے انتہا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آپ کوشش کریں کہ تہجد جو ہے وہ آپ ضرور ادا کریں، کیونکہ رمضان میں
تو بچے بھی سحری میں بہت خوشی سے اٹھتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے۔ تو اگر ان کی بھی ایک روٹین بنائی جائے، انہیں تہجد کی نماز ساتھ آپ پڑھائیں، تو بچوں میں بھی یہ شوق پیدا ہوتا ہے، جیسے وہ رمضان کے لیے خوشی سے روزے رکھتے ہیں اس طرح سے وہ تہجد کی بھی نماز ادا کریں گے۔ تو اس طرح سے ان کے ایک شوق پیدا ہوگا بچوں کے دل میں تہجد کی نماز کے لیے بھی۔ آپ ان کو بھی ساتھ تہجد کی نماز پڑھائیں، اللہ تعالیٰ بے انتہا ثواب دے گا۔ سحری کے وقت ایک بہت ہی چھوٹا لیکن بہت ہی مجرب وظیفہ بھی ہے، اگر آپ اس وقت پہ یہ وظیفہ کر لیں گے تو انشاءاللہ جیسے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نیکیوں میں مزید اضافہ فرماتا ہے، اسی طرح آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت پیدا فرمائے گا، آپ کو وسیع رزق عطا کرے گا۔ اور رمضان المبارک میں تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ بے انتہا نعمتوں سے نوازتا ہے، جو پورے 12 مہینے میں نہیں ہوتا، وہ اس ایک مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازتا ہے کہ ہمارے دسترخوان بھرے رہتے ہیں۔ آپ ایک چھوٹا سا عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے رزق میں بے انتہا برکت فرمائے گا۔ آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ سحری کو جب آپ اٹھیں تو تہجد کی نماز ضرور ادا کریں، اور ایک چھوٹا سا مختصر سا وظیفہ کر لیں، یا اللہ یا رزاق۔ یہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا، برکت فرمائے گا، آپ کی کمائی میں برکت ہوگی۔ انشاءاللہ آپ یہ پورے یقین کے ساتھ اللہ کی ذات سے پر امید ہو کر یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے جتنے بھی بہن بھائی کسی مشکل میں کسی پریشانی میں ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، اور ہمارے فلسطین کے بہن بھائیوں پر اللہ پاک اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔